بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھ لے لکھنے والا تمہارے درمیان برابری کے ساتھ، انصاف سے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ فَلْيَكْتُبْ، ضرور لکھے۔ بھئی آپ ایک آدمی کہتے ہیں آپ ہمارا معاملہ ہے، آپ آ جائے ذرا لکھیں۔ میں کیوں لکھوں؟ قرآن کہتا ہے کہ لکھنے والے کی صلاحیت ہے، آؤ لکھو، دو مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ یہ مسئلہ تیسرا ہے کہ لکھنے والے کا کمیشن جائز کاموں کے لیے جائز ہے، لکھنے والے کی اجرت جائز خرید و فروخت میں۔ وہ سام تو نہیں جو مٹی کھائے گا، منڈی میں لوگوں کے پیسے لکھتا ہے، پرچیاں بناتا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی حق لے گا۔ وہ فقہ میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ املا کرا دے وہ شخص جس پر حق آتا ہے۔ مملی، مملی املا کرنے والا، مستملی جو املا کروا رہا ہے۔ قدیم زمانے میں ابن شہاب زہری، ابن سبعین اور حاتم اصم، ان کے درسوں میں 70,000، 75,000، 18,000، 1,00,000 افراد طلباء موجود ہوتے تھے۔ ایسا زمانہ تھا، نصاب یہی تھا، دین کا کوئی اور نصاب ہی نہیں تھا۔ تو طریقہ یہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، استاد نے پڑھایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو وہاں تک آواز پہنچی۔ ایک لڑکا وہاں کھڑا ہے، وہ آیت پڑھنے لگا اونچا، تو سیڑھیوں کے پاس ایک اور ہے، اس نے اونچی پڑھی، گیٹ کے پاس سے کھڑا ہے، اس طرح 70، 80 مستملیان و مملیان درس میں موجود رہتے تھے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کم نہ کرے اس میں کچھ بھی۔ بات سنو، جس نے پیسے ادا کرنے ہیں املا وہ کرا دے۔ کل وہی نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہے آپ نے۔ بھائی تو لکھوا رہا تھا، مضمون آپ املا کر رہے تھے مجھے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس اگر ہے وہ شخص جس پر حق آتا ہے، سفیہاً، نا تجربہ کار، کمکن نا تجربہ کار، او ضعیفاً، یا ناتوان، بوڑھا ہے بہت، او لا یستطیع ان یمل، یا اس کی طاقت نہیں ہے املا کرنے کی، مضمون نہیں آتا، زبان نہیں جانتا، جملے نہیں بنا سکتا، ہوا وہ فلیملل ولیہ، پس لکھوا دے اس کا اعتماد والا، اس کا ولی اعتماد والا، اس کا رشتہ دار جس پر اس کا اعتماد ہو، کہا میری طرف سے لکھواؤ، وہ صورتحال سمجھ کے لکھنا شروع کرے، بالعدل، پورے انصاف سے۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، شہیدین، دو، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، کم از کم دو تو ہو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پس اگر نہیں ہے دو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پس ایک مرد اور دو عورتیں، ممن، ان میں سے، ترضونا، کہ پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہوں میں سے۔ یہ عورتیں کیوں دو ہوئی؟ ان تدل احداہما، اگر بھٹک گئی ایک ان میں، فتذکر احداہما الاخری، پس یاد دلا دے گی دوسری اگلی، دوسری اگلی یعنی وہی پگلی۔ مرد کے لیے نہیں کہا کہ وہ بھولے، مرد اس کو نہیں کہتے جو کام کی باتیں بھولتا ہے، یہ عورتوں کی خصلت ہے۔ مرد تو مردانگی صرف اس ایک عضو کو نہیں کہتا، وہ تو بلے اور کتے کے ساتھ بھی مردانگی چیزی دیگریست، اس پر پوری سلطنت کر رہا ہے مخلوقات میں وہ، اور وہ ہے عقل، تذکار، محافظہ، صلاحیت علم۔ آج کل مشہور ہے کہ مردوں کا حافظہ خراب ہے، عورتوں کا اچھا ہے۔ ایک سکول میں چھٹیاں ہو رہی تھی، گرمی کی 3 مہینے ہیں، تو ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے دیکھو بھائی بات سنو، گھر جا کے اپنی امی کو بتانا 2 مہینے اور 18 دن کی چھٹی ہے، امی کو بتاؤ۔ ماسٹر صاحب میرا دوست تھا،
میں سن رہا تھا. میں نے کہا ماسٹر صاحب دماغ صحیح ہے آپ کہ جی کیوں؟ میں نے کہا ابو کو نہیں امی کو. کہ ابو کو کیا یاد رہتا ہے، وہ تو ہے اسے بلکڑ، امی کا خیال رکھتی ہے. اور میں نے پیشانی پیٹی، او خدایا ایک اور مشکل پیدا ہو گئی. قرآن پاک سورت بقرہ ختم ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں انت دل احداہما، عورتیں بھٹک دیے. ماسٹر صاحب کہتے ہیں مرد بھٹکتے ہیں. مطالعہ کرتے کرتے تفاسیر دیکھتے دیکھتے تھک گیا. اخیر میں جا کے ابو المنصور ثعلبی نے تفسیر ثعلب میں لکھا ہے کہ نہیں، جب مردوں نے عورتوں والا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حفظ نسیان ان کے اوپر ڈالا، اور ان کے بھول بھلکڑ عورتوں کی وہ مردوں کو آ گئی. یہ نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ عورتوں سے گئے گزرے، اس لیے ان کے حافظے خراب برباد ہو چکے ہیں. معلوم ہوا کہ مرد اپنی ڈیوٹی صحیح بجائے، اللہ اس کا علم صلاحیت بحال کر لے گا. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور انکار نہ کرے گواہ لوگ، اذا ما دعوا، جب ان کو پکارا جائے. تو بھئی آئیے نہ، ضرورت ہے کہ میرا کیا کام ہے، میں کیوں عدالت میں جاؤں. وَلَا تَسْأَمُوا، سستی نہ کرنا، ان تکتبوا، کہ تم نہ لکھو، صغیراً چھوٹا معاملہ، او کبیراً یا بڑا معاملہ، الی اجلہ، جب ایک وقت تک کے لیے ہے. جب ادھار کا معاملہ ہے، معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، لکھو ضرور، سستی مت کرو. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ انصاف کی بات ہے خدا کے ہاں. وَأَقْوَمُ، مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مزید قیمتی بیانات، علم حدیث اور تفسیر کی باتیں سننے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا بیان آپ تک فوراً پہنچ جائے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.